الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق اللہ العظیم. محترم بھائی دوستو بزرگوں، گزشتہ مجلس میں ہمارا شروع قرآن شریف سے سورہ بقرہ سے لے کر اب تک جو مضمون چل رہا تھا اس پر ایک نظر کر لیں. سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے اللہ سے ہدایت مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ نصیب فرما. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے. سورہ بقرہ کے اندر پہلے الف لام میم جیسے لفظ لا کے رکھے گئے ہیں، ایسے حروف رکھے گئے، جس میں انسانیت کے اندر جو ایجوکیشن کے اور علم کے دعوے کرنے والوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے، وہاں سلنڈر کرنا پڑا کہ یہ اللہ کا کلام کے اندر شروع کے یہ حرف ایسے ہیں جس کی مراد، جس کا صحیح ترجمہ، جس کا صحیح تفسیر اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا کہ جو ہدایت کا سامان ہم نے آپ کو دیا ہے قرآن شریف، یہ ایسی کتاب ہے جس کا اصل مقصد ہدایت ہے انسانیت کی تمام گروہ کے لیے. یہ نہیں تھا کہ صرف کسی قوم کے کسی خاص گروہ کے لیے، کسی خاص جماعت کے لیے، کسی خاص قبیلے کے لیے، یا صرف قریش کے لیے، صرف مکہ والوں کے لیے، یا صرف مدینہ والوں کے لیے، یا صرف حجاز والوں کے لیے، کہ نہیں، اس ساری انسانیت کے لیے جس دن سے اس کا نزول ہوا ہے اور قیامت تک جو انسان آخری انسان پیدا ہونے والا ہے ان تمام کے لیے قرآن شریف ہدایت ہے. لوگ اس کے ذریعے ہدایت کے راستوں پر آئیں گے اور اس کے ذریعے لوگ ہدایت پر آئیں گے. تو قرآن شریف یہ شروع کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا. اور چونکہ لوگوں کے اندر چیزوں کے اندر آمیزش شروع ہو جاتی ہیں، لوگ جیسے اپنی باتوں کے اندر چیزیں امیرنے لگتے ہیں، ادھر سے ادھر ایڈ کرنے لگتے ہیں، تو گنجائش تھی اس بات کی کہ اس بات کو کلیئر کر دیا جائے کہ قرآن شریف وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ کے سوا کسی کی آمیزش، کسی کا اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں ہے، کسی نے اپنی طرف سے کوئی چیز اندر ایڈ نہیں کی. ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ صرف اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. اس کے اندر کسی انسانیت کا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونے کے باوجود ان کی طرف سے اپنا ایک لفظ نہیں ہے. یہ سارا کے سارا اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک کلام ہے. خود اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل فرمایا. ان کی بات ہونے کے بعد، اس چیز کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ رب العزت نے وہ ہدایت والوں کی کوالٹیز کو بیان کیا تھا 5 آیتوں کے اندر. شروع کی 5 آیتوں کے اندر ہدایت والے کیسے ہوتے ہیں، وہ متقین لوگ ہوتے ہیں، وہ کس اللہ سے ڈر رکھنے والے ہوتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس کا ذکر تھا اور اس کی تفسیر اس موقع پہ گزر چکی ہے. اس کے بعد 2 آیتوں کے اندر کفار کا اور جو منکرین تھا، جنہوں نے کھول کر انکار کر دیا تھا اللہ کی بات ماننے کو، قرآن شریف کو ماننے کو، اللہ کے رسول کو ماننے کو، جنہوں نے بالکل سرے سے انکار کر دیا تھا، جنہوں نے منع کر دیا تھا، ان کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ بد نصیب ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کلام کو اللہ کا کلام ہونے سے منع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود اس کے تمام دلائل موجود تھے، تمام ریفرنس موجود تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول، اللہ کا میسنجر ہونے کا انہوں نے انکار کر دیا. تو 2 آیتوں کے اندر ان کا ذکر بیان کیا گیا. اس کے بعد لمبی چوڑی 15 سے 20 آیتوں کے درمیان منافقین کے اس گروہ کی باتیں بیان کی گئی جو کبھی تو مسلمانوں کے ساتھ شمار ہوتے، کبھی تو وہ کافروں کے ساتھ شمار ہوتے ہیں، اور اس طرح سے وہ مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچاتے ہیں. ان کے متعلق لمبی چوڑی باتیں، وہاں پہ ان کی علامتیں، ان کی صفات، ان کی کوالٹیز کو بیان کیا گیا کہ کن کن اعمال کی وجہ سے ان کا کیا بلیف ہے، وہ کیا عقیدے رکھتے ہیں، وہ کیا سوچ رکھتے ہیں، ان سب چیزوں کو وہاں پہ بیان کیا گیا. اور پھر اس کی مثالیں بیان کی گئی تھی
کہ وہ آسمان کی برسنے والی بارش کے اندر جس طرح وہ آسمان کے بارش برستی ہیں اور اس سے ہدایت ملتی ہے، اس طرح کی وہاں پہ جو نشانیاں ان کی مثالیں بیان کی گئی تھیں. آسمان بجلی ہوتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، اور اس طرح کی مثالیں وہاں پہ بیان کی گئی تھیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کے ان تینوں گروہوں کو جمع کر کے ان کو اپنی ربوبیت کی طرف، اسلام کی واحد توحید کی طرف بلایا، ان کو دعوت دی کہ آپ تمام کو ایک عمومی اللہ تعالیٰ نے دعوت نامہ پیش کیا ہے تمام انسانیت کو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ انسانوں اپنے رب پر اپنے پروردگار کی پرستش کرو، ان کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو تخلیق کے مقصد کو سامنے رکھ کر، آدمی کے کریشن کو سامنے رکھ کر اس کی بات کو سمجھائے گا کہ تمہارے جو بنایا گیا، اس کے بنانے کا سب سے بڑا مقصد اور اس کا جو ایم تھا وہ یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، تم ادھر ادھر بھٹکو نہ، ادھر جاؤ نہ، تمہارا راستہ اپنے پروردگار کی جانب ہو. اس بات کو واضح کیا گیا. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہوئے توحید کے عقیدے کو سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے توحید کا مسئلہ کیا ہے، اس کے عقیدے کو ہم نے وہاں پر سمجھا. اس کے بعد رسالت کے مسئلے کو ہم نے وہاں پر سمجھا. جو اسلام کے بنیادی 3 عقیدے تھے، ایک توحید تھا، ایک رسالت تھا، اور اس کے بعد آخرت کا تھا کہ بھائی اللہ کے رسول کا رسول ہونا. اس کے بعد آخرت کے اندر کہ ہمارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ہماری زندگی کا حساب دینا ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے وہاں پر سمجھنے کے بعد پھر لوگوں کی طرف سے اشکال ہوا تھا کہ چونکہ قرآن شریف ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے. تو ایک کھلا چیلنج دیا گیا تھا کہ ایک قرآن وہ کلام ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا گڑھا ہوا ہے یا کسی نعوذ باللہ محمد نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، کہ تمہیں کھلا چیلنج ہے کہ اس جیسا قرآن لا کر بیان کر دو، اس جیسی چند صورتیں لا کے بیان کر دو، چند نہ ہو تو 10 صورتیں لا کے بیان کر دو، 10 نہ ہو 3 آیتیں لا کے بیان کر دو، ایک چھوٹا سی صورت بنا کر پیش کر دو. ایک کھلا عام چیلنج دیا گیا تھا. جو لوگ یہ اعتراض کرتے تھے، جو یہ چیلنج کرتے تھے قرآن کے بارے میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن جب اس چیلنج، قرآن کے اس کھلے چیلنج کے نتیجے کے اندر سارے عرب کے اندر، سارے حجاز کے اندر سناٹا چھا گیا، کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا، کسی نے اس کے مقابلے کے اندر اپنی جرت نہیں دکھائی. تو پھر اس موقع پر اس کی بہانے بنا کر اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے وہ قرآن کے اوپر اعتراض کرنے لگے. ان آیت نمبر 26 کے اندر رب العزت نے اسی چیز کو واضح کیا ہوا ہے کہ ان میں سے ان آیت نمبر 26 کے اندر، جو پچھلے آیتوں کے اندر، پچھلی کچھ آیتوں کے اندر رب العزت نے بیان فرمائی تھی کہ قرآن ایک اللہ کا معجزہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیا گیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. اور اس پر ان کا اعتراض تھا کہ انسانوں کا ہے، اس پر کھلا چیلنج دیا گیا. تو وہ ان کے چیلنج کے جواب میں وہ کھڑے نہیں ہو پائے. تو وہ لوگ ایسے اعتراض کرنے لگے کہ بھائی آپ جس قرآن کو اللہ کا کلام ہونا کہتے ہیں، جس قرآن کو آپ اللہ کا کلام ہونا کہتے ہیں، کہ یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کو اپنی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے، لیکن ہم قرآن کھولتے ہیں، قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ کبھی قرآن کے اندر کسی مچھر کی مثال دی گئی ہے، کبھی مکھی کی مثال دی گئی ہے، کبھی مکڑی کی مثال دی گئی ہے. اور جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، جو بڑے معیار کے، وہ اپنی باتوں کے اندر چھوٹی چھوٹی حقیر اور بحیثیت چیزوں کا ذکر نہیں کرتے، شمار نہیں کرتے. جو لوگ اپنے اسٹیٹس والے ہوتے، بڑے بڑے لوگ ہوتے، تو وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بات نہیں کرتے. ہم نے دیکھا وہ دنیا کے عام ایٹیٹیوڈ، عام رواج ہیں. جو جتنا بڑا اسٹیٹس والا ہوتا ہے وہ چھوٹے اپنے عہدیداروں کو سلام کرنا پسند نہیں کرتا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ عام دنیا کا ایک رواج ہے. تو وہ اسی سوچ کے ذریعے سے وہ اپنے اللہ قرآن شریف پر اشکال کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تو بڑی شان والا، بڑی قدرت والا، بڑا مالک، بڑا یہ بڑا وہ، اور اللہ تو اپنے کلام کے اندر مچھر کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تو اپنے کلام کے اندر مکھی کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تو اپنے کلام کے اندر مکڑی کا ذکر کر رہا ہے. تو یہ وہ مخلوق ہیں، یہ وہ جانور ہیں جن کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کی قدر نہیں کرتا، اس کو حیثیت نہیں رکھتا، اس کو اپنی انگلی کے اندر نمٹ کر اس کو مار دیا جاتا ہے، اور اس کی کوئی ویلیو، اس کی قدر دنیا کے اندر کسی انسان کے نزدیک بھی نہیں ہے، مکھی، مچھر کی اور مکڑی کی. تو ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو جس طرح ہم اپنی کلام کے اندر، ہم چونکہ شرفائے مکہ ہے، مکہ کے بڑے لوگ ہیں اور ہم نے بڑے بڑے لوگوں کا کلام سنا ہے، تو وہ تو اپنے کلام کے اندر وہ زمین کی بات ہی نہیں کرتے، وہ تو آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو دنیا سے باہر کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ چاند سورج کی باتیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی مخلوقوں کی باتیں کرتے ہیں، وہ چھوٹی بحیثیت چیزوں کی چیزیں ذکر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو یہاں پہ کلیئر کر رہا ہے، ان اللہ لا یستحی، یقیناً اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتا کس چیز کے اندر، ان یضرب مثلا، یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی مثال بیان کرے،
ما بعوضۃ فما فوقها، کہ کوئی مچھر کی مثال بیان کرے، اللہ تعالیٰ اس سے آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرنے میں شرم نہیں کرتا۔ اگر کسی بات کو واضح کرنے کے لیے، کسی بات کو کلیئر کرنے کے لیے، کسی بات کو سمجھانے کے لیے اگر مچھر کی مثال دینی پڑے تو اللہ تعالیٰ اس میں شرم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں فما فوقا، اور اس سے بھی کوئی حقیر چیز ہو تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ مثال بیان کر کے بات کو سمجھائے گا۔ چونکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ تمہارے جو جس اللہ کے تم اشکال کر رہے ہو، جس محمد کی بات پر تم ایمان نہیں لا رہے، ان کی بات کو تم بلیو نہیں کر رہے، اور تم اس کے مقابلے کے اندر جو دلیلیں پیش کرتے ہو، اس اللہ کو اللہ نہ ماننے پر، اس کی توحید پر، اس کے رسالت پر جو تم اس کے اگینسٹ دلیلیں پیش کرتے ہو، اس کا تمہاری دلیل ہونا یہ بالکل بے حیثیت ہے، کمزور ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے مچھر کا پر ہو، یا مچھر کی جس طرح وہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ قرآن شریف کے اندر یہ فرمایا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا به، تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو، جن دیوتاؤں کو تم پوجتے ہو، وہ تمام دیوتا مل کر، تمام معبود مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف نے اس بات کو ذکر فرمایا، اور ایک موقع پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو لوگ اللہ کے علاوہ کو اپنے معبود بناتے ہیں اور اس کے معبودیت کی جو دلیلیں دیتے ہیں، اس کے مالک ہونے سے خالق ہونے کی، ان پتھر کے بتوں کے مالک اور معبود ہونے کی جو دلیلیں دیتے ہیں، ان کی دلیلوں کی حیثیت مکڑی کے جالے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح مثالیں دے کر، ان مکڑی کی مثالیں دے کر، ان چیزوں کو دے کر اس بات کو ان کے لیول کو بتانا چاہتے تھے۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو بڑا مالک ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مثالیں، ایک تو کامن سینس کی بات یہ تھی، اگر کوئی بات چل رہی ہو جس کی سامنے والی بات کو جس طرح حقیر بتانا ہو، اس کو کمزور بتانا ہو، اس کو بے بنیاد بتانا ہو، تو اسی کے مطابق اسی کے لیول کی چیز کو اٹھا کر اس کی مثال دی جائے گی۔ اگر بات چل رہی ہے کمزور چیز کی تو اس میں شیر کی مثال کوئی دے دے، کوئی ہاتھی کی مثال دے دے، کوئی بڑی طاقتور چیزوں کی مثال دے دے، تو آدمی پھر اشکال کرے گا، تو بھائی بات تو یہ چل رہی تھی اور یہ مثالیں بڑی بڑی دے رہے ہیں۔ تو بات کے اندر جو بلاغت ہونی چاہیے، جو فصاحت ہونی چاہیے، کہ چھوٹے چھوٹے الفاظ کے اندر، چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر، یا چھوٹے چھوٹے ورڈز کے اندر بہت سارے میننگز ہو، بہت سارے مطالب اس کے اندر آدمی سمجھ جاوے، اور اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، ایسے الفاظ سلے کر کے اللہ رکھے اس کے اندر، تاکہ بات تم کو آسانی سے سمجھ جائے کہ تم جو مثالیں دے رہے ہو، تم جو دلیلیں دے رہے ہو اس کے اگینسٹ کے اندر، وہ تو جس طرح دنیا والوں کے نزدیک مچھر بے حیثیت ہے، بے قیمت ہے، اسی کوئی حقیر ہے، تو تمہاری وہ دلیل ہے اسلام کے اگینسٹ، مسلمانوں کے اگینسٹ، اللہ کے اگینسٹ، شریعت سنت کے اگینسٹ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ، وہ اسی طرح بے حیثیت کمزور ہیں۔ تو ایک یہ جو اعتراض انہوں نے کیا تھا، اس کے اندر رب العزت نے ان کی بودے پن کو اور ان کے بیوقوفی کو ظاہر کر دیا کہ تم قرآن شریف کے جو اللہ کے کلام نہ ہونے کی جو اس طرح کی باتیں پیش کرتے تھے، وہ تمہاری بات کو پیش کرنے کے لائق نہیں۔ اس کامن سینس کی بات ہے کہ جب اگر بات جو چل رہی تھی وہ بے حیثیت قسم کی بات ہو تو اس کے اندر دلیلیں بھی اور اس کی مثالیں بھی اسی طرح کی دی جاتی تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس بات کو آیتوں کے آیت نمبر 26 کے اندر اس بات کو واضح کیا، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت نے کچھ اشارات کیے۔ ایک تو یہ کہ صرف ہم مچھر کا تذکرہ نہیں کر رہے، اب اگر اس کے نیچے لیول اوپر اتر کر ہم کو کوئی بات بیان کرنی پڑی تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرنے میں شرم نہیں کرے گا، اس کو بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ شرم نہیں۔ مفسرین اس موقع پہ لکھا ہے اگر دین کی بات کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آدمی کو کتنے بھی نیچے لیول پہ اتر کر سیکھنا پڑے، سمجھنا پڑے اور بیان کرنا پڑے تو اس کو شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، قرآن شریف کھول کے بتا رہا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ شریعت کے متعلق، اسلام کے متعلق کوئی بات سیکھنے کے لیے، کوئی سمجھنے کے لیے، چاہے سکھانے والے کے لیے بھی تعلیم ہے، سکھانے والے کے لیے بھی کہ اس کو اپنے لیول سے نیچے اتر کر، نیچے جھک کر سمجھ کر سمجھانا پڑے تو اس کو سمجھانا ضروری ہے، سمجھانا چاہیے، اللہ کی سنت ہے۔ فما فوقہا، فوقہا کے یہ تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس کے اوپر، مطلب چونکہ بات مچھر کی ہو رہی تھی اور مچھر ایک حقیر چیز ہے، اس حقارت کو بتانا مقصد تھا، اس لیے مفسرین نے اس موقع پہ ترجمہ یہ کیا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ حقیر چیز اگر کوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذکر فرما دیتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ بیان فرما رہے ہیں۔ ہماری اس طرح کی مثالیں بیان کرنے کے نتیجے میں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مثال بیان فرماتے ہیں جو مچھر کی، مکھی کی ہو یا مکڑی کی ہو، تو اس کے نتیجے میں انسانیت کا ریئیکشن کیا آتا ہے، لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو اس میں جو ایمان والے لوگ ہیں، جو اللہ پہ بلیف رکھتے ہیں، جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں، جو اسلام ہے، جو مسلمان ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے جو کچھ بیان کیا أَنَّهُ حَقٌّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ ہمارے پروردگار کی طرف سے جو بات آئی ہے بالکل دو ٹوک ہے، بالکل سچی بات ہے، بالکل پکی بات ہے۔
اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کوئی کسی برابر بھی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ مسلمان کے دلوں میں خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر مکھی جیسی حقیر چیز کا ذکر کیا ہے۔ مسلمان تو کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا نیچے اتر کر انسان نے ان کو سمجھایا ہے، کیوں کہ اس کے اندر مسلمان سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ مفسرین نے اس موقع پہ اس بات کو واضح کیا ہوا ہے کہ دو قسم کے لوگ دنیا کے اندر ہوتے ہیں، ہم لوگ عام بھی اپنے ہمارے رہن سہن کے اندر دنیاوی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں۔ ایک تو جو پازیٹیو تھنکنگ والے ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو تھنکنگ والے ہوتے ہیں۔ پازیٹیو والوں کے سامنے کوئی بات ایسا معاملہ پیش آ گیا جس کے اندر کوئی پازیٹیو وے نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کوشش کریں گے اس کے اندر سے کوئی پازیٹیو راستہ نکل جاوے۔ اب نیگیٹو والے اس کے اندر ساری باتیں اس سے اچھی ہو رہی ہیں، لیکن کبھی کوئی کام اس کا نہیں بنا تو وہ ساری چیزوں کے اندر نیگیٹو تھنکنگ شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ایک پانی کا گلاس رکھا ہوا ہوتا ہے، اب مثال مشہور ہے ہمارے سامنے، اس کے اندر آدھا پانی بھرا ہوا ہے اور آدھا خالی ہے، اور جس کی پازیٹیو تھنکنگ کیا سوچے گا کہ بھائی گلاس کے اندر آدھا پانی بھرا ہوا ہے، اور جس کی نیگیٹو تھنکنگ کیا سوچے گا وہ گلاس آدھا خالی ہے، گلاس آدھا خالی، اس میں پانی نہیں ہے۔ تو جو لوگ ایمان والے تھے، جن کے دلوں میں ایمان تھا، جنہوں نے اپنے دل کو کھلا رکھا ہوا تھا ہدایت کو اپنانے کے لیے، شریعت سنت کو اپنانے کے لیے، جو سچ میں چاہتے تھے کہ ہم حق بات کی تلاش میں نکلیں اور اس کی حق بات کو سیکھیں سمجھے، تو ان کے دل جو کھلے تھے وہ ان چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی تھی۔ مچھر کی مثال سے ان کا ایمان بڑھتا تھا، کیونکہ یہی قرآن جو پڑھا جاتا تھا حضرت عمر کے سامنے، حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے، صحابہ کے سامنے پڑھا جاتا تھا، یہی قرآن پڑھا جاتا تھا، اور وہ بڑے عقلمند دانشور لوگ تھے۔ وہ خود جو انکار کرنے والے وہی لوگ کہتے کہ ابوبکر تو ہمارے یہاں کا بڑا چودھری تھا، وہ تو ہمارے ملک ہمارے علاقے کا جج تھا، اور عمر تو ہمارے علاقے کا سفیر تھا، ایمبیسیڈر تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ لوگ کوئی معمولی حیثیت دن کی عقل کام نہیں کرتے، ایسے لوگ تو ہو نہیں سکتے، عقل میں دانش مند لوگ ہو سکتے ہیں۔ اچھا یہی آیت ہے ان کے سامنے بھی پڑھی گئی، اور یہی آیت ابو جہل ابو لہب ان لوگوں کے سامنے بھی پڑھی گئی۔ اب ابو جہل ابو لہب تو اس پر اشکال کر رہے ہیں، اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ تو اس میں مچھر کی مثالیں دے رہا ہے اور اس طرح کی مثالیں دے رہا ہے، وہیں ابو بکر اور عمر اس بات پر ایمان لا رہے کہ اللہ کتنا نیچے اتر کے بات کو سمجھا رہا ہے۔ تو ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو رہی ہے ان آیتوں کے ذریعے سے، اور ان منکرین کے دلوں کے اوپر، اور یہ جنہوں نے اپنے دل کو بند کر دیا، جو حق بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، جو حق کی طرف چلنا نہیں چاہتے، جو حق ڈرمی پر اڑے ہوئے ہیں، جو ضد پر اڑے ہوئے ہیں، جو اناد پر اڑے ہوئے ہیں، وہ ان آیتوں کے ذریعے سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ وہ ان آیتوں کے ذریعے سے ان کی گمراہی کا اضافہ ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ آگے فرمایا اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا ہوا ہے، وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے کیا مراد ہوگی اللہ کی، اللہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں اس مثالوں کو، اس حقیر وے کے اندر لوگ سوچ رہے کہ ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا بیان کر دیں گے، کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور مسلمان کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثالوں کے ذریعے سے کیا بیان کر دیا، کتنے دروازے کھول دیے ہمارے لیے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ تو یہ ایک بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو جو ہدایت دیتا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جن کے دروازے دین کے دلوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو حق بات کو سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیتوں کے ذریعے سے وہ ہدایت پر لاتا۔ آج تک یہ قرآن کا یہ دستور ہے، آج تک اللہ کی یہ سنت ہے اور قرآن کا یہ معجزہ ہے۔ آج تک جو انسانیت قرآن شریف کو جس کونے کا بھی جو انسان بھی، آپ لوگ نیوز کے اندر پڑھتے ہوں گے، یہ قرآن کو کھل کر سمجھنے کی نیت سے اس کو پڑھنا چاہتا ہے، وہ ہدایت تک پہنچ جاتا ہے اور اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے، اسلام کی آگوش میں آ کر وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے۔ اور جو لوگ اس کے خلاف ہٹ درمی میں اڑے ہوئے ہیں، اناد میں لگے ہوئے ہیں، وہ قرآن کو سیکھنے سمجھ میں سالوں لگا رہے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں قرآن نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی مخالفت میں اپن ایک نیگیٹو چشمہ لگا کر اس کو چل رہا ہے۔ اور مسلمان اور جو لوگ نیوٹرل ہے، جو حق کے چشمے کو لگتے ہیں کہ ہم کو حق کی تلاش ہے، حق میں چلنا، جو ٹروت ہے وہ، ماں باپ ہمارے بڑے کیا کہتے تھے، ہمارے ماں باپ کس پر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کس پر گزرے ہیں، یا ہمارے ترقی کس میں ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر، دنیاوی تمام مفادات کو، تمام فیسلٹیز کو چھوڑ کر، جو نیوٹن ہو کر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن آج بھی ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور جو لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، قرآن ان کے لیے کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ انہی آیتوں کے ذریعے سے، ان قرآن کے ذریعے سے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سو کو گمراہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خود ان کی طرف سے طلب نہیں تھی، سیکھنے کی کوششیں نہیں تھی، یا ان کے دلوں کے اوپر انہوں نے پردے ڈالے ہوئے تھے، ضد ڈالی ہوئی تھی۔ جیسے میں نے ابھی مثال کے طور پر عرض کیا کہ یہی قرآن جو حضرت عمر کے سامنے پڑھا گیا، صحابہ کے سامنے پڑھا گیا، اور وہ ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو رہی ہے، ان کا ایمان بڑھ رہا ہے، وہ مزید
کل جو لیول تھا ایمان کا، اور کل جو جذبہ بنا ہوا تھا کہ اگر اسلام کے لیے میری جان دینی پڑی تو میں دے دوں گا، میرا مال دینا پڑے میں دے دوں گا، آج اس جذبے کے اندر اور بڑھوتری ہو رہی ہے کہ میری اپنی اولادیں بھی قربان کر دوں گا، میں اپنے گھر کے اندر جھاڑو لگا دوں گا، اور میں اپنا سارا کچھ قربان کر دوں گا کس ایمان کے اوپر. مطلب ان کا ایمان بڑھ رہا ہے ان آیاتوں کو پڑھ کر، ان کو سمجھ کر. وہیں وہ کفار مکہ جو تھے، ابو جہل، ابو لہب، اس طرح کے جو دشمنان اسلام تھے، ان کا کفر بڑھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا ہے اس کے اندر مچھر کی مثال نہیں ہوتی، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا ہے اس کے اندر مکھی کی مثال نہیں ہوتی، اس کے اندر مکڑی کی مثال نہیں ہوتی، اس کے اندر بڑی بڑی چیزوں کی مثال ہوتی. تو وہ اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے ان کا کفر بڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ادل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے سے جو پازیٹیو تھنکنگ رکھنے والے ہیں، جو حق کی تلاش میں ہیں، جو سچائی کو جاننا چاہتے ہیں، جو ہدایت پانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت بخشتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے. اور جو اس کے مخالف ہیں ان کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اللہ تعالیٰ نے آخر میں وہ گمراہ ہونے والے جو قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں، جو قرآن کے ذریعے سے ہدایت تک نہیں پہنچتے بلکہ ان کا کفر بڑھتا ہے، وہ اللہ کے مخالفت میں اور آگے بڑھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک علامت بیان کر دی وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گمراہ نہیں کرتا مگر ان لوگوں کو جو فاسق ہیں، جو فاسق ہے. جب فاسق کے اگر لفظی معنی دیکھیں، اس کا لفظ فسق کا معنی ہوتا ہے نکلنا، باہر نکل جانا، کسی چیز سے نکل جانا. جیسے آدمی میں ایک جماعت میں لوگ تھے، ایک گروہ میں تھے، ایک گروپ میں تھے، تو کوئی آدمی گروپ سے نکل گیا کہ وہ وہاں سے باہر فاسق نکل گیا وہ. تو اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز سے نکلنا. لیکن شریعت کے حساب سے جب یہ لفظ استعمال کیا جائے گا شریعت کے اندر، اسلام کے دائرے میں، جب اسلام کے ماحول میں، اسلام کے بہاف میں اس کو استعمال کیا جائے گا اس لفظ کو، فاسق کو، جس کا معنی یہ ہوگا کہ بندہ وہ آدمی جو اللہ کے اطاعت سے نکل گیا ہو، جو اللہ کے اطاعت سے نکل گیا ہو، اس کو فاسق کہا جاتا ہے. اہل فقہ کے نزدیک فاسق وہ آدمی ہے جو کبیرہ گناہ کرے، بڑے بڑے گناہ کرے، جو کھلم کھلا جھوٹ بولے، جو کھلم کھلا سود کی کاروبار کرے، بڑے بڑے جو گناہ ہیں جو حرام ہیں بڑے بڑے، ان چیزوں کو وہ کرے، رشتے ناتوں کو توڑے، کسی سے وعدہ کرے، وعدہ خلافی کرے، اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس طرح کے، نمازوں کو چھوڑ دے، روزوں کو چھوڑ دے، فرائض کو چھوڑ دے، وہ اس طرح کے بڑے گناہ کرے، اس کو فاسق کہا جاتا ہے فقہ کے نزدیک. اور اس پر توبہ کر لے تو وہ فاسق کہا جائے گا. لیکن اگر وہ اس پر اڑا رہے ہوئے ہیں، اس کو کھلم کھلا کرے، ایک آدمی اور کسی نے کبیرہ گناہ کیا، اس نے توبہ کر لی، ایک آدمی ہے کہ کبیرہ گناہ اس کو توبہ بھی نہیں کرتا اور اس کو کھلم کھلا کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کرتا ہے. ایک مسلمان کو کبھی کوئی بڑا گناہ کرنے کا شرم آتی ہے کہ بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی اذان ہو رہی ہے مسجد سے پاس، اگر کسی آدمی کو نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن مسجد سے پاس سے گزرا تو اس کو شرم آتی ہے کہ یار راستہ بدل دیتا ہے وہ، کہ اذان ہو رہی ہے مسجد میں، مجھے نماز نہیں پڑھنی تو میں کسی اور راستے سے جاؤں، کیونکہ اس کو شرم آتی ہے. کوئی آدمی اس طرح ماحول ہوتا ہے جہاں کے اندر آدمی کو کوئی کبیرہ گناہ کرنے کے اندر شرم آتی ہے. اگر آدمی نے روزہ نہیں رکھا تو وہ کھل کر کسی کو کہتا نہیں کہ میں نے روزہ نہیں رکھا، کہ یار شرم آتی ہے، تو اس کو تو فاسق کہیں گے. اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی مغفرت اس کو معاف کر دے گا. لیکن اگر ایک آدمی وہ جو کھلم کھلا کرتا، کسی نے روزہ نہیں رکھا، یار میں نے روزہ نہیں رکھا، یار میں نے نماز نہیں پڑھی، وہ کھلم کھلا گناہ، کبیرہ گناہ کر رہا ہے، کھلم کھلا وہ حرام کھا رہا ہے، حرام بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کھلم کھلا، اور اس پر وہ توبہ بھی نہیں کر رہا ہے، تو اس کو شریعت اہل فقہ کے نزدیک کو فاجر کہا جاتا ہے، اس کو فاجر کہا جاتا ہے. تو ہم یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم فاسقوں کو جو اللہ کے اطاعت کے، اللہ کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، اس لیے قرآن اہل شرع کے نزدیک یہ سملر لفظ ہے، وہ لوگ استعمال کرتے ہیں فاسق کو کفار کے معنی میں بھی، کافر کے معنی میں بھی. جس طرح کافر انکار کرتا ہے اللہ کی اطاعت کا اپنی زبان سے، اس طرح فاسق انکار کرتا ہے اللہ کے اطاعت کا اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے. تو اس کو بھی اسی معنی میں، تو جو لوگ اللہ کی اطاعت سے نکلنا چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ کی اطاعت میں رہنا نہیں چاہتے اور جو اللہ کی اطاعت میں رہنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ کرتا چلا جاتا ہے، ان کو گمراہی میں ڈالتا چلا جاتا ہے. ان کے سامنے آیتیں پڑھی گئی، اس لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں خود لکھا ہوا ہے کہ آدمی قرآن پڑھ رہا ہے خود پر لعنت کر رہا ہے. جب آدمی کوئی قرآن کی ہدایت کر رہا ہے کہ بھائی قرآن کی تلاوت، قرآن میں آیا ہے کہ بھائی جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت، وعدہ خلافی کرنے والوں پہ لعنت، جب یہ آیتیں پڑھ رہا ہے اور وہ خود آدمی جھوٹا ہوتا ہے، وہ خود آدمی لعنت کرنے والا ہوتا ہے، وہ خود آدمی وعدہ خلافی کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ قرآن پڑھتے جا رہا ہے اور تو پر لعنت کرتے جا رہا ہے. تو یہی فاسقین ہے جو اللہ کی اطاعت میں رہنا نہیں چاہتے، جو اللہ کی اطاعت میں رہتے نہیں ہیں، اس سے باہر نکل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے گمراہ کرتے چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد کی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی ڈیٹیلز کو بیان کیا ہوا ہے.
اس آیت نمبر 26 کے اندر صرف ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہوا ہے، بلکہ اس سے نیچے اتر کے بات کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس سے مجھے ضرورت پڑی، اگر اللہ کو ضرورت پڑی اس سے زیادہ حقیر کوئی مثال دینے کی، تو اللہ اس کو بھی بیان کر دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے یہ کہا کہ دل بھی کثیر ویہدی بھی کثیر، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سے کو گمراہ کرتا ہے، بہت سے کو ہدایت دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہی لوگ ہدایت سے محروم ہوتے ہیں جو اللہ کے اطاعت میں رہنا نہیں چاہتے۔ اور ان کی کیا کوالٹیز ہیں، ان کی کیا ڈیٹیلز ہے، وہ کیا کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کیا گناہ کرتے ہیں، وہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں جس کے اندر آدمی لگ کر فاسق ہو جاتا ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ اگلی آیتوں کے اللہ بیان، جیسے کہ وعدہ خلافی کرنا ہے، اور جو ہے کہ رشتے ناتوں کو توڑنا ہے، اور زمین میں فساد مچانا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو یہ فاسقین میں شمار کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کی اگلی آیتوں کا بیان کرے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جو باتیں بیان کی بڑی ٹھوس اور پکی سچی باتیں ہیں۔ ہم نے قرآن شریف کے اندر آگے پڑھا تھا کہ جب ان یہودیوں سے اور منافقوں سے کہا گیا تھا کہ تم اسلام کے خلاف پروپیگنڈا مت کرو، تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو کیا کہہ رہے تھے؟ ہم نے آگے پڑھا تھا ہم تو زمین میں اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو زمین میں اصلاح، ہم تو آسان کرنے والے لوگ، اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں کہ کسی منسٹر نے، کسی کنٹری کے منسٹر نے اسٹیٹمنٹ ڈالا ہوا ہے، عورتوں کو مار کر، بچوں کو شہید کر کے، کھانا پانی بند کر کے، ہم لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو زمین میں اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ اصلاح فساد کو اصلاح کہہ رہے ہیں، اور قرآن کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ تو فساد مچا رہے ہیں، کہ نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ تو وہ اپنی اس بدعمالیوں کو اصلاح کے نام سے چلا رہے، اپنے گناہوں کو، اپنے کبائر کو، اپنی بری چیزوں کو وہ اصلاح کے نام سے چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اور اسی باتوں کو اللہ تعالیٰ آگے ڈیٹیل سے بیان کریں انشاءاللہ۔ اس موقع پہ ہم اس بات کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔